بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. یہ کتاب و مناقب الانصار کے اندر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار اصبروا حتی تلقونی علی الحوض کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انصار سے اصبروا صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو، یعنی قیامت کے دن اس وقت تک کیا کرنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو. میں نے چاہا کہ اس کو ہم آخری ایک ہو رکھیں تاکہ ہم بھی کیا کریں، ہماری بھی ملاقات کیا ہو حوض کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حوض کوثر جو ہے وہاں پر جو ہے اس میں سے قالہ عبداللہ بن زید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کو روایت کس نے کیا؟ عبداللہ بن زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے عبداللہ بن زید نے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھیے جی آگے بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة انس بن مالك عن اسيد بن حسين من الانصار قال يا رسول الله لا تستعملوني كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انس بن مالک اور ایک انصاری صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، فلاں شخص کی طرح مجھے بھی آپ عامل بنا دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد یعنی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے نا. ستلقون بعدی اسرتن فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، یعنی تم لوگوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تو تم اس لیے صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو. صبر سے کام لینا، لڑائی جھگڑوں کے اندر نہ پڑنا، اور اس میں سے جو ہے نا ٹھیک ہے تو میرے بعد جو ہے تمہارے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی تو تم نے صبر سے کام لینا ہے. آگے دیکھیے جی وبہ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ یقول قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار انکم ستلقون بعدی اسرة فاصبروا حتى تلقونی وموعدکم الحوض. انصار سے فرمایا کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس وقت تم صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو اور میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد بن حسن سفيان عن يحيى بن سعيد سمع انس بن مالك حين خرج معه الى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الى ان يقضي لهم البحرين فقالوا لا الا ان تقضي لاخواننا من المهاجرين مثلها قال اما فاصبروا حتى تلقوني فانه سیصیبکم اسرۃ بعدی، ستصیبکم بھی ہو سکتا ہے اور اس میں سے جو ہے نا یہ اس میں سے تو تم جو ہے اس میں سے تو اس میں سے کیا ہوا کہ حضرت انس سے سنا جب وہ آپ کے ساتھ یحییٰ بن سعید نے، اور انہوں نے انس سے سنا جب وہ آپ کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے یہاں جانے کے لیے سفر کرتے. تو انس نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کی اراضی انہیں عطا فرما دیں. بحرین کی زمین انصار نے عرض کی
ایسا نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اس ایسی زمین نہ عطا فرمائے، یعنی اس میں سے تو وسلم نے فرمایا آج انکار کیا تو پھر میرے بعد بھی صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے آپ ملو، کیونکہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جایا کرے گی، اس لیے کیا کرنا، صبر سے کام لینا، اور اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اس لیے یہ صبر سے کام لینا، اگر تمہارے اوپر ترجیح دی جائے گی تو پھر اس میں سے، اور مجھ سے کب تک وہ کرنا جب مجھ سے آ کر حوض کوثر کے اوپر ملاقات ہوگی تمہاری جو ہے، اس وقت تک کیا کر لینا۔ تو جناب یہ جو تھا بس اتنا ہی، اس کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے کیا ہو، ایک نیک فال کے طور پہ کہ ہماری بھی ملاقات کیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ترجیح دی گئی نا اس کے بعد جو ہے بہت سی چیزوں کے اندر جو تھے انصار کے اوپر جو تھے دوسرے کو اب سے چیزوں کے اندر سے، اگرچہ خلیفہ کیا ہوتا تھا قریش سے ہی ہوگا، خلیفہ جو تھا وہ قریش سے ہی ہونا تھا، لیکن عورتوں کے معاملات کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر پھر ترجیح دی گئی، تو اس نے پہلے فرما دیا کہ دیکھو اس میں نہ پڑھنا، لڑائی جھگڑوں کے اندر نہ پڑھنا، اور اس کو جو ہے نا برداشت کرنا، صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا، لڑائی وغیرہ میں نہ پڑھنا، کتنے پڑھنے کے روک دیا گیا۔ یہ ہمارا جو تھا بس سال کا ایک وہ تھا، تو جس طرح پڑھانا چاہیے تھا میں تو نہیں وہ کر سکا، لیکن اپنی طرف سے تھوڑی بہت کوشش ضرور کرتا رہا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اور جتنا بھی آپ لوگوں کو وہ کر سکتا تھا یہ بس اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، اور جو ہے یہ اس کو ہمارے کے ذریعہ آخرت نجات کا ذریعہ بنائیں، اور جو ہے وہ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند آ جائے وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی کیا چیز پسند آ گئی بس کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے، راضی کرنے کی فکر ضرور کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کو۔ دیکھو بچوں بس ایک چیز یاد رکھو، ہمارا پڑھنا پڑھانا جو ہے نا یہ کس کے لیے ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ نے ایک لفظ بھی پڑھ لیا نا، اللہ کی رضا کی خاطر ایک لفظ بھی پڑھ لیا، اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھاوا، شہرت، ناموری اور چیزیں ساری اس کے اندر ہیں، تو اس کے جتنی بھی کتابوں پہ کتابیں بھی پڑھ لو نا، یہ ایک لفظ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا ہوگا نا، یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے ان چیزوں سے کہ جو آپ نے کتابوں پہ کتابیں ختم کر ڈالو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست کرتا رہے۔ شروع بھی جب بھی میں کتاب شروع بھی کرواتا ہوں تو میں ہمیشہ ہمیشہ یا جب ہمارا جب فہم القرآن کا جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اس میں بھی تقریر کی جاتی ہے تو اس میں ہمیشہ یہی چیز عرض کرتا ہوں آپ لوگوں سے، بھائی پڑھ رہے ہو نیتیں اچھی رکھنا، نیت یہ نہ رکھنا کہ لوگ کہیں گے او جی فلاں عالم صاحب، فلاں عالمہ، اس نے 6 سال پڑھ لیا، اس نے 8 سال پڑھ لیا، اس نے 10 سال پڑھ لیا، نام کے ساتھ کیا لگ جائے گا، عالمہ کا لقب لگ جائے گا، یا مفتیہ کا لقب لگ جائے گا، یا مفتی کا لقب لگ جائے گا، اور فلاں ایسے ایسے جو ہے نا بڑی چیز واہ واہ ہو جائے گی۔ یہ واہ واہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ واہ واہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو تھے یہ فرمایا کرتے تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ 2 قصے جو تھے یہ سنایا کرتے تھے، اور وہ 2 قصے کیا تھے، ایک قصہ تو یہ تھا کہ جناب ایک جو تھا نا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے جی نائی کو بلایا کہ جی میرے بال کاٹنے ہیں، تو جب نائی گیا تو بادشاہ سلامت جو تھے نا وہ سو رہے تھے،
تو انہوں نے جی اس نے کہا تو یہ کیا تو اس نے کہا وہ تو سو رہے ہیں. انہوں نے کہا خیر ہے میں سوتے سوتے ان کے بال کاٹ لوں گا، سوتے سوتے بال کاٹ لوں گا. بادشاہ سلامت سوئے رہے، نائی نے جو ہے نا ان کے بال کاٹ دیے سارے بالکل. جو اس سے بادشاہ سلامت جب اٹھے تو انہوں نے پوچھا جی اس طرح. انہوں نے کہا کہ یہ نائی آیا تھا آپ کے بال کاٹ کے چلا گیا. انہوں نے کہا اچھا، اور بال بھی بڑے زبردست کاٹے ہوئے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں کچھ نہیں، اور بڑا خوبصورت کیا ہے اس میں سے. بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اب سے میں تمہیں جو ہے نا لقب دینے لگا ہوں، ایک خاص ایک نام تمہارے لیے جو ہے نا تمہیں خطاب ملنے لگا ہے. لقب نہیں بلکہ خطاب جو ہے نا جو حکومت کی طرف سے جو ہے نا کہ تم جو ہے نا وہ کیا ہو گئے رئیس الحلاقین جو ہے رئیس، کہ تم جو ہے نا سب کے سردار ہو ان لوگوں کے جو کہ جو ہے نا بال کاٹنے والوں کے جو ہے نا تم سردار ہو. تو جو نائی تھا وہ خوش اتنا نہیں ہوا. اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے تم خوش کیوں نہیں ہوئے، تمہیں اتنا بڑا خطاب دے رہا ہوں. اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے خطاب ملنا یہ کیا ہے بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مزہ اس وقت آئے کہ مجھے میری برادری والے جو ہیں جو میرے اس کام کو سمجھتے ہیں، جو نائی ہیں، دوسرے نائی مجھے اپنا استاد مان لیں کہ ہاں واقعی یہ کیا ہے بڑا کمال کا جو ہے نا وہ ہے. کہا کیوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کی نوعیت کو سمجھتے ہیں. اگر وہ مجھے خطاب دیں گے نا تو میرے لیے اس سے کئی گنا زیادہ خوشی کی بات ہوگی کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں اور پھر انہوں نے مجھے اپنا استاد مان لیا. میں کہوں گا کہ واقعی جو ہے بنسبت اس کے کہ بادشاہ کی طرف سے مجھے خطاب ملے. اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا وہ نمایاں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو لوگوں کی تعریف، واہ واہ، بڑے نیک، بڑے لائق، بڑا عزیز رحیم، یہ ساری چیزیں لوگوں کی طرف سے جو مل رہی ہیں، یا یہ بڑے ولی اللہ اور ایسے ایسے جینا پتہ نہیں کیا کچھ لقب جو مل رہے ہیں ہمیں، بات یہ ہے یہ وہ دے رہے ہیں جن کو معلوم نہیں ہمارے بارے میں پورے طور پہ، جو اس چیز کو نہیں سمجھتے. مزہ تو تب ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ واقعی میرا بندہ جو تھا نا اس نے یہ کیا ہے، یہ واقعی نیک تھا، یہ واقعی اس نے زندگی بڑی اچھی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ جس دن تعریف فرمائیں گے اس دن کیا ہوگا، مزہ تو اس دن ہوگا. دنیا کی تعریفوں سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اس چیز کو بھی نہیں کرتے. ایسے ہی پھر بھی سناتا رہتا ہوں آپ کو کہ ایک دلہن جو تھی اس کو تیار کیا جا رہا تھا، تو اس کو بڑی اس کی جو سہیلیاں تھیں وہ بڑے اس کے ساتھ مذاق کیے جائیں اور بڑی اس میں سے کہ تو آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، آج تو بڑا ایسی تیرے تو رنگ روپ نکل آیا. تو وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہو رہی، وہ خوش نہیں ہو رہی تھی، وہ بڑی تعریفیں کر رہی تھی. باقی جو ہے اس کی سہیلیاں جو ہیں وہ بڑی تعریفوں پہ تعریفیں کہ تم تو آج بڑی اچھی لگ رہی ہو. تو کہا کہ تم کیوں نہیں خوش ہو رہی، تم کیوں نہیں خوش ہو رہی؟ اس نے کہا سہاگن وہی جسے پیا چاہے، سہاگن وہی جسے پیا چاہے. جس کے لیے تیار ہو رہی ہوں نا، مزہ تو یہ ہے کہ اس کو میں کیا لگوں، اچھی لگوں. مزہ تو یہ ہے کہ اس کو میں اچھی لگوں. تم میری ہزاروں تعریفیں کر لو اور میں جس کے لیے تیار ہو کے جا رہی ہوں اس کو اچھی نہ لگوں نا، تو یہ تمہاری ساری تعریفیں کیا ہیں ایک طرف، اور وہ جو غم ہوگا نا وہ ایک طرف ہوگا. اور تم میری کوئی تعریف نہ کرو اور جس کے لیے تیار ہو کے جا رہی ہوں اور وہ کیا کرے میری تعریف کرے، تو مجھے کیا ہے ساری خوشیاں حاصل ہیں. تو سہاگن وہی جسے پیا چاہے، سہاگن وہی جسے پیا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم جس کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ بھی، یہ اپنی عبادات نیکیاں فلاں ساری زندگیاں جو کر رہے ہیں، لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، بزرگ صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، واہ واہ آج تو مزے آ گئے، آج تو جو ہے نا ہمیں کیا ایسا رلا دیا ہمیں، فلاں ہو گیا. بات یہ ہے
کہ جا کے اللہ تعالیٰ کہیں، اگر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہاں میرے بندے، تو مجھے دنیا میں جب تو چلتا تھا، دنیا کے اندر تو بولتا تھا، دنیا کے اندر تو کوئی بھی کام کرتا تھا تو مجھے کیا لگتا تھا؟ بہت اچھا لگتا تھا۔ تیری جو ہے نا، مجھے یہ بڑی اچھی تیری عادتیں لگتی تھی، تیرے بڑے اچھے اخلاق، تیری ساری چیزیں۔ مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہو۔ دنیا کی تعریفوں سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا گالیاں نکالتی رہے اور اللہ کے ہاں پیارے ہو تو پرواہ نہ ہو۔ دنیا تعریفوں کے پل باندھ لے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے ہاں اگر مبغوض ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ نظر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ ہمیشہ جو ہے، جو بھی کام کرو، جو چیز بھی ہو، صرف اور صرف کہ کیا اللہ کے ہاں یہ چیز اگر اللہ نے قبول کر لی تو بیڑے پار ہیں، اور اگر اللہ نے اس کو جو ہے نا رد کر دیا تو کیا ہے؟ تباہی تباہی ہے۔ اس دن بھی جو تھے، ہم حدیث پڑھ رہے تھے تو اس میں جو تھی بات آئی کہ قیامت کے دن جو ہے، اب کیا ہوگا کہ جب جائیں گے لوگ جہنم میں جائیں گے تو ایک جو کسی بڑے کو جو ہے نا جب وہ کیا جائے گا، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تو اس کو بھی دیکھیں گے وہ بھی جہنم میں ہے، تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی کیا بات ہے، تم کیسے یہاں پر آ گئے؟ تم کیسے یہاں پر آ گئے؟ تم تو ہمیں نیکی کا حکم کیا کرتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے۔ تو کہے گا کہ میں تمہیں اس کا حکم تو کیا کرتا تھا، اپنی ذات کے اندر اس پہ عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ تمہیں بڑا روکتا تھا، اپنی ذات میں نہیں کرتا تھا، تو آج میرا حشر بھی کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ہو گیا۔ آج میرا حشر بھی کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ہو گیا۔ اور عالم، آپ جانتے ہیں تو مشہور حدیث بھی ہے کہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ عالم کو بلایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا اور سخی کو لایا جائے گا۔ تو عالم سے جب پوچھا جائے گا کہ ہاں جی کیا کرتے ہیں، تو کہے گا کہ ساری زندگی پڑھنا پڑھانا رہا، سب کچھ جو ہے تیرے احکام لوگوں کو بتاتا رہا، اور ساری اس میں سے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دیں، سب کچھ کر کے فضل سنا تو جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے نہیں یہ سب کچھ کیا تھا، نے اس لیے کیا تھا کہ کیا تجھے کہا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ عالم ہے، نے اس لیے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو اس کو ڈال دو جہنم کے اندر، ایسے ہی سخی کو بھی، شہید کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی خطرناک جو کہتے ہیں نا کہ ایک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے اگر لوگوں کے، اور میں نے اب سے ہمیشہ بچوں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، دیکھو ہم میں سے ہر بندہ اپنے دل کی حالت کو جانتا ہے، ہر بندہ، جس میں تھوڑی سی بھی ایک ہوتی ہے نا، ہلکی سی بھی اگر کسی آدمی کو دیکھو، ہم ہر ایک کر سکتے ہیں، چیز چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور ہمارے کیا ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ایک کھٹکا ضرور لگ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ جو بات کی ہے نا، یہ کیا تھی؟ یہ ڈرامے بازی تھی، یہ ٹھیک بات نہیں تھی تمہاری جو ہے، تم نے یہ کام کیا ہے نا لوگوں کو کھانے کے لیے کیا ہے، تمہاری یہ جو تھے نا مسائل جو تھے یہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا وہ ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے، تو اس کو ضرور دیکھا کرو، اپنے دل کی طرف لازمی متوجہ رہا کرو کہ میں کس جگہ کے اوپر گڑبڑ ہو رہا ہوں، میں کس جگہ پہ گڑبڑ ہو رہا ہوں، میں تعریفوں سے کیسے خوش ہو رہا ہوں، میری جو ہے نا لائن کی طرف بگڑ رہی ہے، کہ اپنے دل سے پوچھا کرو۔ کوئی بھی زندگی میں کام کرو، ہمیشہ پوچھ لیا کرو کہ بھائی قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے اس کا جا کے جواب دینا ہے،
دل میں جو لانے والے خیالات ہوتے ہیں ان کا بھی ہم نے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے. آنے والے خیالات کا تو نہیں، جو خود بخود آتے ہیں. جو دل میں ہم خیالات لاتے ہیں ان کا بھی ہم نے جا کے اللہ کو کیا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جی بتاؤ کیا کچھ کر کے آئے ہو. ہم کہیں گے ہم نے فلاں فلاں یہ کیا تھا، بخاری چلی تھی، فلاں پڑی تھی، یہ کی. اللہ تعالیٰ سامنے سب کچھ رکھے تمہارے دل کی کیفیت تو یہ، تمہاری تو نیت کیا تھی ٹھیک نہیں تھی، تم تو دکھاوے کے لیے کرتے تھے، لوگوں کی تعریف کے لیے کرتے تھے، اور سب کا سب سامنے آ جائے تو ہمارے پاس کیا نہیں ہوگا؟ کوئی جواب نہیں رہے گا. پھر اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے ضرور اپنے آپ سے ایک چیز کی یہ تہیہ کر لو کہ یا اللہ ہم نے چھوٹے سے چھوٹا ہی چاہے کوئی جیسا بھی کام ظاہری طور پہ ہو ہم نے وہ کرنا ہے، لیکن آپ کی رضا کی خاطر کرنا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز کے اندر چھپی ہوئی ہے. نیکی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہونا کبھی حقیر نہ جاننا نیکی حقیر جو پہلے کوئی یار خیر ہے کوئی مانا ہاتھ دھوئے کیا ہوا سننا نہ، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا. کیا پتا وہی کیا ہو جائے، وہی آپ کے لیے جو ہے نا نجات کا ذریعہ بن جائے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خانہ جو ہے واسوں کے اندر بھی ملتا ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو کہ جی کیا بنا، ان کا اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی. بخشش کر دی. بخشش کس بات پہ ہوئی؟ بخشش اس بات پہ ہوئی کہ ایک دن جو تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ تم نے ایک دن، وہ پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا وہ قلم اور دوات ہوا کرتا تھا، قلم اور دوات سے لکھتے تھے. تو دوات ہوتی تو اس میں وہ کرتے تھے، اس میں پانی ڈالا جاتا تھا دوات سے اور پھر لکھا کرتے تھے. اس بار اس میں پین انک وغیرہ تو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جو تھا ایک دن وہ قلم جو تھا نا اس کو اس کے اندر جو ہے نا دوات کے اندر سے نکالا تو ایک مکھی اس قلم کے اوپر آ کے بیٹھی اور وہ جو تھی نا اس کو چوسنے لگی، اس کو پیاس لگی ہوئی مکھی. تو تم تھوڑی دیر رک کے کہ یہ بیچاری اللہ کی مخلوق تو ہے، چلو یہ پانی پی لے کم سے کم جو ہے تھوڑا سا اس کو پیاس بجھ جائے گی. تو قلم سے جو وہ تھا اس وقت جو ہے تم تھوڑی سی دیر رکے تھے تو ہم نے کیا کر دیا، تمہاری اس بات پہ تمہاری اس بات پہ بخش. مکھی کتنی حقیر مخلوق ہے مکھی، اور نیکی کیا وہ تھی کہ اس میں سے تھوڑی سی دیر رک کے جو ہے اس میں سے یہ اس بات پہ ہم تمہاری کیا کیا بخشش کر دیا. نیکی کو کبھی حقیر نہ جانو اور گناہ کو بھی کبھی بھی بہت کم نہ سمجھو، کیونکہ معلوم نہیں کہ اللہ کی جو ناراضگی ہے کہیں کیا پتہ اسی گناہ کے اندر ہی نہ وہ چھوٹا سا گناہ خیر ہے یہ تو کر لیتے ہیں، چھوٹا سا ہی گناہ ہے، کیا پتہ اللہ کی ناراضگی اس کے اندر چھپی ہوئی ہو. اس پہ اگر پکڑ آ گئی تو پھر کیا ہوگا. حدیث میں آپ نے معلوم بھی ہے کہ دیکھو یہ تو مشہور ابن جوزی کا خواب، وہ تو آپ کا وہ خواب ہے تو حدیث کے اندر وہ جو آتا ہے کہ ایک عورت جو تھی وہ جا رہی تھی اور وہ تھی بدکار عورت تھی، تو گئی تو کنویں کے پاس دیکھا تو ایک کتا جو تھا وہ پانی جو تھا نا اس کے لیے وہ پیاس کے لیے وہ کرا تھا. تو اس نے کیا کہ اپنی وہ جو جراب سی تھی جو اس میں سے اس کے اندر اس نے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر اس کی بخشش کر دی. وہ بدکار عورت تھی، اس نے کیا کیا ہے اللہ کی مخلوق اور وہ بھی کتا
اس کو کیا کیا، اس نے اس کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی، اس میں یہ حدیث میں موجود ہے۔ اور اس طرح ہی وہ ایک عورت جو تھی بڑی نیک اور روزے رکھنے والی، رات کو نمازیں پڑھنے والی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، اور اس کو بلی جو تھی وہ مر گئی، نہ اس کو خود کھانا دیا نہ اس کو چھوڑا، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ تم نے کہا یہ ایک مخلوق کے اوپر کیا کیا، زیادتی کی تھی۔ اس لیے کبھی بھی کسی چیز کو چھوٹا نہ جانے۔ کبھی بھی وہ نہ کیجیے کہ جائے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہے، یا اللہ ہمیں کیا کر دیجیے، ہماری جو ہے نا نیکیاں قبول کر لیجیے، چھوٹی سی نیکی بھی ہو اس میں سے جو ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کی ہوئی ہوں گی، اور وہ بہت ظاہری طور پہ بڑی بڑی نیکیوں والوں سے بہت آگے نکل جائیں گے، بہت آگے نکل جائیں گے۔ اس لیے کوشش کرتے رہو بچوں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکی پر چلنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرتے رہو ہمیشہ۔ کیا چیزیں ہوتی رہتی ہیں انسان کی، کبھی انسان بہک جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے چلتے رہو بار بار۔ جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ، فوراً توبہ، فوراً توبہ۔ کبھی گناہ اس لیے نہ کرنا کہ جناب خیر ہے تھوڑا سا کر لیتے ہیں، بعد میں آج میرا دل کر رہا ہے بہت غیبت کرنے کو، چلو خیر ہے آج غیبت کر لیتے ہیں، کل سے توبہ کریں گے۔ نہ، اس پہ نہ رہنا، اس پہ نہ رہنا۔ کل جو آج تو میں بھڑاس نکال لوں دل کی، تاکہ جو ہے کل سے کیا ہو، وہ کل نہیں آئے گا کبھی، وہ کل نہیں آئے گا۔ گناہ کو چھوڑنے کے لیے بندے کو اسی وقت ہی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کسی گناہ کو چھوڑنے کی نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب وہ رحمت متوجہ ہوگی تو اور گناہ چھوڑنے کی توفیق ہوگی، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ اس طرح کیا ہوگا، آپ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت مل جائے گی، خاص تعلق اللہ کا نصیب ہو جائے گا۔ گناہ کو چھوڑنے کے لیے فوراً اپنے آپ کو تیار رکھو، سستی نہ دکھاؤ۔ دنیا کی زندگی ویسے ہی مختصر سی زندگی ہے، سستی نہ دکھاؤ کہ جناب خیر ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، کوئی بات نہیں، وقت اس میں نہ کرو، برداشت کر لو، تھوڑے سا ہمت کر لو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگو، اور اپنے آپ کو کیا کرو، تھکاؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، نیکی کے اندر تھکاؤ اپنے آپ کو، تھکا دو، وہ بہت تھکے ہیں، تھکا دو اپنے آپ کو، اتنا مصروف رکھو کہ آپ کو یہ اتنا سر کھجانے کا ٹائم ہی نہ ملے اپنے آپ کو گناہ کا خیال ہی نہ آئے کبھی کسی طرف، اتنا مصروف کر دو اپنے آپ کو، نیکی کے اندر جو ہے لگا دو، گناہ کا خیال ہی نہ آئے۔ اور اس طرح جو ہے یہ جب زندگی میں چلو ہوگی پھر کیا ہے، دیکھو کیا ہوتی ہے، کتنے سالوں کی بات ہوتی ہے، چند سالوں کی بات ہوتی ہے نا، پھر تو کیا مزے ہی مزے ہیں، پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ 70 80 سال میکسیمم نہیں ہوتا ہے نا، 80 آپ دیکھتے ہیں تو آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کسی آدمی پہ، یار 80 سال کو پہنچ گیا ہے، 90 پہ پہنچ جائے تو پھر تو کیا ہوتا ہے، اور 90 تک پہنچ جائے تو آپ جو ہے نا بڑے وہ ہو رہے ہوتے ہیں جناب 90 پہ پہنچ گئے ہیں جی۔ یہ کیا زندگی ہے، 90 سال کی زندگی کوئی زندگی ہے، کیا زندگی ہے؟ مجھے مجھے آج بچپن کی باتیں ایسے ہی یاد ہے جیسے کل کی باتیں ہوں، مجھے کبھی بھی اپنی عمر کے اندر اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میں اتنا عمر کو پہنچ چکا ہوں،
مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں ہوتا، ابھی بھی لگتا ہے کہ میں بچہ ہی ہوں، ابھی مجھے یہ لگتا ہے، حالانکہ کس وہ پہنچ چکے ہیں، اب وہ جو ہے نا داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں سارے، وہ سب کچھ جو ہے، لیکن ابھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ کیا ہے، میرا بچپن چل رہا ہے، مجھے کل کی بات لگتی ہے، کل کی بات لگتی ہے، یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ تو کل، اچھا وہ میٹرک میں ہم ہوا کرتے تھے اور وہ ہوتا تھا، اچھا انجینئرنگ میں ہوتے تھے، یہ تو بڑی اس میں سے، حالانکہ کتنا عرصہ گزر چکا اس کو، اس طرح زندگی جو ہے گزری ہے اور پتہ ہی نہیں چلا، یقین کریں ایسا وقت گزرا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے بالکل، اسی اس پہ بیٹھے رہتے ہیں، چلو جی اگلے سال سے کیا کریں گے، نیک ہو جائیں گے، اگلے سال سے کیا کروں گا بھائی، بڑی اس کے ساتھ اگلے سال سے ساری چیزیں ترتیبیں بن جائیں گی، ہر شب گویم کہ فردا تر کے سودا می کنم، باس چوں فردا شود آرا فردا می کنم، ہر رات کہتا ہوں کہ کل سے کیا کروں گا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں گا، باس چوں فردا شود، جب اگلا دن آتا ہے نا آرا فردا می کنم، تو اس کو بھی میں اگلے جو کل آتا ہے تو اس کو کل پہ ٹال دیتا ہوں، پھر تو کل 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 کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اور کل جو ہے نا وہ نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ کل نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس لیے آج سے تہیا کر لو، ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، بھئی اب آئندہ محنت کرنی ہے، کوئی بات نہیں، مشقت آ گئی، کوئی جو ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے، بس اس میں سے جو ہے نا، اور اللہ کے ساتھ کب تک نافرمانی میں ہم زندگی گزاریں گے، بات یہ ہے کب تک ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، چھٹکارا بھی نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ چھٹکارا نہیں ہے بھائی، نافرمانی، ہم سب کو پتہ ہے کہ جناب نافرمانی کی زندگی گزارنی نہیں ہے بھائی، نیک ہونا ہے، ہم سب یہ تو کرتے ہیں کہ سب نے نیک ہونا ہے، لیکن کب جا کے ہوں گے بھائی، کب جا کے نیک بنے گے، ہمیشہ اس طرح ہی بس چلتے رہیں گے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنی نیتیں ٹھیک کر لو، اگر نیت دیکھو آخر میں بھی جا کے اگر نیت ٹھیک ہو جائے نا، یا آپ لوگوں کا جن کا سال آخری تھا ان کی کیا تھی وہ، ابھی نیتیں کر لو، اگر کہتے ہو کہ جناب کہ ہم نے تو کبھی نیت ٹھیک نہیں کی تھی، 5 سال تو ہم ایسے ہی پڑھتے رہے، 6 سال ایسے ہی پڑھ لیے، آج کیا فائدہ ہوگا، 6 سال سارے سال نہیں بھائی، آج بھی نیت ٹھیک کر لی تو سمجھو کہ وہ 6 کے 6 سال کیا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جو گناہ ہوں گے ان کو کیا کر دیں گے، نیکیوں میں بدل دیں گے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ایک آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو حساب کتاب لیں گے، بڑا ہر بندے کا کیا کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمانے والے ہیں کہ چھپا کے حساب کریں گے، اور کہیں گے کہ میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ بندہ ڈر جائے گا، کہے گا آج تو مارا گیا ہوں بھائی، آج تو مارا گیا ہوں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جتنے جو بھی گناہ کیے تھے ہم اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں، تجھے جو ہے نا اتنی ہی نیکیاں بدل دیتے ہیں، تجھے جو ہے جتنے تو نے یہ جو گناہ کیے تھے آج اس کے بدلے میں ہم تجھے کر رہے ہیں، ان کو نیکیوں کے ساتھ بدل رہے ہیں، اس وقت ان الحسنات یوسن سے، تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اور بھی بڑے گناہ کیے تھے، یہ تو فلاں فلاں گناہ اور بھی تھے میں نے جو تھے، یعنی وہ اب کیا کرے گا، پہلے ڈرا ہوا تھا اب کیا کر رہا ہوگا، یا اللہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جو ہے نا، ویسے ہی اگر 5 سال نیتیں ٹھیک نہیں رہی، 6 سال نیتیں نہیں ٹھیک رہی، آج ٹھیک کر لو، انشاءاللہ وہ جتنا پیچھے جو سارا کھاتا تھا نا وہ کیا ہو جائے گا، وہ بدل جائے گا، فوراً بدل جائے گا، آج توبہ کر لو، سارا کھاتا 6 کے 6 سال کیا ہو جائیں گے، آپ کے کامیاب ہو جائیں گے، 6 کے 6 سال،
چاہے وہ دنیا کی لالچ میں پڑے تھے، دنیا میں نام و نمود کے لیے پڑے تھے، واہ واہ کے لیے پڑے تھے، جو مرضی کیا تھا وہ کیا ہو جائے گا. یہ ایک بس ہلکا سا کیا کرنا ہے، اس کو ایک ہلکی سی نیت کو بس سیٹ کرنا ہے. تو پچھلے 6 سال کیا ہو گئے ہیں، وہ آپ سمجھو کہ آپ کے بہترین ہو گئے. اس لیے جو ہے نا بس کوشش کرتے رہو بچوں، نیکی کی طرف، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. اپنی ایک عادت بنا لو. ہم دنیا میں آئے ہی کیا ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے جائیں. اب کئی دفعہ میں نے سنایا بھی، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ وہ کرتے تھے. کہتے کہ دیکھو، ہمارا تعلق اللہ سے پہلے بھی تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو جمع کیا تھا تو کہا تھا نا الستو بربکم، تو سب نے کہا تھا بھلا بھلا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا عالم ارواح میں بھی ہمارا تعلق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس بندے کا تعلق مجھ سے اور بڑھ جائے. اس تعلق کے بڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ انسان کو، اس روح کو بدن کی سواری دی جائے. بدن کی سواری یعنی بدن کیا ہے، اس روح کے لیے سواری ہے. تو اس کے لیے ہمیں بدن عطا کیا گیا ان روحوں کو کہ جاؤ دنیا کے اندر جا کر ہمارے سے تعلق اور بڑھا کے آؤ. تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر ہم اس سواری کا رخ شیطان کی طرف موڑ دیں اور اللہ سے پیٹ کر لیں تو ہم کیا ہیں، ناکام ہیں. اور اگر ہمارا منہ کیا ہو جائے، رحمان کی طرف ہو جائے اور شیطان کی طرف پیٹ ہو جائے اور ہم اس کے اندر سفر کریں تو ہماری زندگی کیا ہے، کامیاب ہے. ہم کس لیے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کے لیے آئے تھے. تو آج اگر ہمارا تعلق کمزور ہو گیا تو کیا فائدہ، کیا ہو، ہم تو الٹا نقصان میں چل رہے ہیں. اس لیے اس کو غنیمت جان لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیاں سب کچھ دور فرمائے، اور ہم سے جو بھی آج تک غلطیاں کوتاہیاں آج تک بھی ایک ایک لمحہ بھی مطلب جو ہمیں خیال بھی نہیں گزرا، اگر اور وہ گناہ کی اگر ہم سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے جو ہے نا وہ معاف فرمائے، اور ہمیں جو ہے نا جو اس میں سے خوب اپنی طرف سے جو ہے نا وہ اجر نصیب فرمائے. اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر جو ہے نا ہم سب کو اٹھا کے کدھر بھیج سکتے ہیں، جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے کہ جاؤ جی تم لوگ سارے کے سارے کیا ہو، بلا حساب کتاب جاؤ جنت کے اندر. جنت الفردوس دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو کون روکنے والا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا اس میں سے جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بلا حساب کتاب ہم سب کو کہیں کہ چلو جی جاؤ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں کہ جی ان کو جو ہے نا بخش دو ان کو. ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے تو کوئی ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے اور سب کی دلی مرادیں جو ہیں اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے اس میں سے پریشانیاں دور فرمائے. جن کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے بچوں کو نیک بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بنے. اور جن کو اولادیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ نیک اولاد نصیب فرمائے. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ گھروں کے اندر سکون، اطمینان، محبت ان کے اس میں سے سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جن کی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے جو ہے ایسے رشتے مہیا فرمائے کہ جو ہے وہ اپنی ساری زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں اور خوشحال زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے بیماریاں جو بھی ہیں، روحانی ہیں، جسمانی بیماری ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی جو ہے ان کو دور فرمائیں. اور سب کو جو ہے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ بخشش فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے فردوس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور جو ان کے پرچے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے
میں جو ہے وہ پرچیز کیا، اللہ تعالیٰ اس میں خوب کامیابی نصیب فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیں سب کو، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو جو ہے سب چیزوں سے قبول اللہ کے حکیم۔ بس دعا میں یاد رکھیے گا، اور میری طرف سے جو کوتاہی رہی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے معاف فرمائے، آپ لوگوں کے حقوق میں جو کمی ہوئی ہے مجھ سے آپ لوگ بھی مجھے جو ہے وہ معاف کر دیجیے گا، اور جو ہے اس میں سے جو ہے تو اسے خوش کیجیے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے آخرت کے اندر اگر کوئی سفارش کا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کو اگر وہ دیا کہ کسی کو جو ہے میری ضرور سفارش کر دیجیے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے کہ ان سے جو ہے ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا ضرور تھا، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو ہے اس میں سے لیکن جو ہے نا وہ ضرور سفارش کر دیجیے گا۔ برطانوی افضل ہے جیسی شخصیت پر فرماتے تھے کہ دیکھو کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرمائیے، چاہے وہ جوتیوں کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، جوتیوں کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے نہیں کہ وہ میرا حق ہے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا، بات یہی ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ میں سے کوئی تو انشاءاللہ ہوگا نا نیک بخت ہے، کوئی تو ہوگا انشاءاللہ، تو مجھے جو ہے ضرور یاد رکھیے گا، اور بس اس میں سے کیا آخر میں کرنا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بس عافیت والا معاملہ فرمائے معاملہ، اور اس میں سے جو ہے وہ حالات بڑے آگے بڑے سخت قسم کی جو ہیں گھاٹیاں ہیں اور بڑے خطرناک قسم کی صورت ہے، ایک ایک چیز جو ہے قبر کے اندر، پھر آگے جو ہے پلسات ہے، پھر آگے جو بھی سارے کے سارے جو اس میں سے گزرنا، پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے قیامت کے دن، حضور کا سامنا کیسے کریں گے، ہم کیا کچھ کرتے رہے ہیں دنیا کے اندر، اور ان کے سامنے کیسے جائیں گے، کہ انہوں نے ہماری خاطر کیا کچھ نہیں، وہ پتھر کھائیں، تکلیفیں برداشت کی، کس کی خاطر، ہماری خاطر، اور ہم نے ان کو کیا صلہ دیا ہے اس بدلے میں، اس لیے جو ہے وہ آگے جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی خطرناک ہیں، بس اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سے سچی بات یہ ہے کہ بس پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا آگے جا کے جو ہے تو یہ ہے اس میں سے تعالیٰ ہی بس پتہ نہیں کیا حال ہے، امید سب کو معافی ہے، کسی سے بھی کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی گلا شکوہ نہیں کسی سے بھی، تو اس میں سے مثلا اللہ سب کو جو ہے خوش رکھے، سب کے لیے عافیت والے معاملات، سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ دارین میں عافیت نصیب فرمائے، دارین میں عافیت نصیب فرمائے، دارین میں عافیت نصیب فرمائے، میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سے آپ بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، غائب کی دعا جو ہوتی ہے وہ غائب کے حق میں قبول ضرور ہوتی ہے، تو اس لیے بس دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔